وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کا کیا معاملہ رکھتے تھے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو آپ گھر سے باہر نکلے, سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن کے رونے کی آواز آ رہی ہے, رونے کی آواز آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے, اندر گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمانے لگے, بیٹی یہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب یہ روتے ہیں میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, میرے دل کو درد پہنچتا ہے, دکھ پہنچتا ہے. مصطفیٰ اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ ان کو رونے نہ دو, جب یہ روتے ہیں مصطفیٰ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. سیدہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ ابا جان یہ حسن اور حسین کئی دنوں سے پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر تشریف لائے, صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا کسی کے پاس پانی ہے, کسی کے پاس پانی؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی کا ایک بوند بھی نہیں, ایک قطرہ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر لوٹے, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. اپنی بیٹی سے فرمان لگے, بیٹی میں نے سارے صحابہ سے پوچھا ہے, کسی کے پاس ایک بوند بھی نہیں, لیکن ان کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, ان کا دکھ مجھ سے سہا نہیں جاتا, لاؤ میرے بیٹے حسن اور حسین کو میری گود میں دو. نبی پاک نے اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان اطہر سیدنا امام حسین کے منہ میں دی اور کہا, بیٹا یہ چوسو زبان کو اور اپنی پیاس کو بجھا لو. ایک زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدنا امام حسن پھر سیدنا امام حسین کی زبان اطہر میں دی, منہ مبارک میں دی, اور دونوں بیٹے وہ پیاس بجھا کر خاموش ہو گئے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات کہ جن کی پیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہیں کرتے, جن کا رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے, لیکن وہ کیسے ظالم ہیں کہ میدان کرب و بلا میں انہی رسول کے نواسوں کو پیاسا شہید کر رہے ہیں اور پھر مخدرات عطرت کے خیموں کو آگ لگا رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر ان کے ساتھیوں پر لعنت نہ کرو, لعنت نہیں کرنی چاہیے, اور کچھ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے, اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. برسر منبر یہ بات ہو رہی ہے, میڈیا کے ذریعے یہ بات ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دکھ برداشت نہیں کرتے, جن کا درد نبی پاک برداشت نہیں کرتے, ان نواسوں کو اگر کوئی قتل کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے, انہیں امیر المومنین کہنا چاہیے, اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے, سیدنا امام حسین سے ہے یا یزید لعین سے ہے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے کے باسیوں کو دکھ تکلیف دیتا ہے, ان کو خوف زدہ کرتا ہے, جو مدینے کے رہنے والوں کو خوف زدہ کرتا ہے, میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو. جو مدینے کے عام باسیوں کو خوف زدہ کرتا ہے ان پر اللہ کا محبوب لعنت بھیج رہا ہے. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ المنورہ کے باغوں کو اجاڑے, ان کے درختوں کو کاٹے, پھلوں کو کاٹے, پھولوں کو کاٹے, درختوں کو کاٹے, مدینہ المنورہ کے باغوں کو برباد کرے, اللہ کی اس پر لعنت ہو. جو مدینہ المنورہ کے باغوں کو اجاڑے اس پر تو اللہ کی لعنت ہو, اور جو مصطفیٰ کے باغ کو اجاڑے, میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے حسن اور حسین کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرا حسن اور حسین میرے باغ کے پھول ہیں. اگر کوئی مدینہ المنورہ کے باغوں کو جاڑتا ہے تو اللہ کا محبوب اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کا اپنا باغ اجاڑتا ہے ان پر سے لعنت نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دے کر میدان کرب و بلا میں اصول متعین کیے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے اصولوں پر کاربند رہے. جب شریعت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہے، ان کو حلال کرتا پھرے، تو سیدنا امام حسین نے سبق دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے، جو اس کو حلال کہے گا جان دے دو، اپنی جان دے دو، لیکن ان چیزوں کو حلال نہ ہونے دو، وہ چیزیں حرام ہیں. اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہیں، اور جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے وہ حلال ہیں. یزید نے کیا جرم کیا تھا؟ اس نے یہی جرم کیا تھا کہ شراب پیتا تھا اور شراب کو حلال جانتا تھا، اور ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح وہ جائز سمجھتا تھا. لوگ کہتے ہیں اس کو لعنت نہ کرو، اور کیا کریں، اور کیا کریں اس پر. ہمارے کچھ سکالر حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، گمراہ قسم کے وہ سکالر ہیں. وہ کہتے ہیں میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جس چیز کا انہیں علم نہیں، پتہ نہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں فلاں کا حوالہ ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اس کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ یزید کے دربار میں دمشق پہنچی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر چھڑی لگا کر یزید نے یہ لفظ کہے تھے کہ آج میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے. اس کے کفر کے لیے یہ بات کافی ہے. اس نے یہ لفظ کہے تھے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ناپاک چھڑی لگا کر، وہ سر جس کو مصطفیٰ چومتے تھے، اس پر چھڑی لگا کر اس نے کہا تھا کہ آج میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے جو بدر اور احد کے اندر میرے بڑوں کو قتل کیا گیا تھا. وہ کون تھے بڑے اس کے؟ وہ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا. وہ کفار تھے جن کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان قدسی صفات صحابہ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا. وہ کہتا ہے آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. یہی بات اس کے کفر کے لیے کافی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو رحمت اللہ علیہ کہو، امیر المومنین کہو. ہم کہتے ہیں تمہارا امیر تمہیں مبارک، تمہارا امام تمہیں مبارک، ہمارا امام ہمیں مبارک. ہمارا امام سیدنا امام حسین کی روح کو گواہ کر کے کہتے ہیں، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی ذات کو گواہ کر کر کہتے ہیں کہ ہمارا امام یزید نہیں، ہمارا امام امام حسین ہے. جو یزید کو امام کہتے ہیں انہیں ان کا امام مبارک، ہمارا امام حسین ہے. پھر اپنے امام کو سلام کرنا چاہیے، اپنے امام کو السلام اے شہیدان محبت کے امام، السلام اے شہیدان محبت کے امام، السلام. سیدنا امام حسین آپ کی ذات کو سلام، آپ کی ذات کو، آپ کے کام کو سلام، آپ کے سر کو سلام.
جان دی ہے لیکن ساری عمر کے لیے قیامت تک کے لیے زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ میرا حسین آج بھی زندہ ہے،